ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات. آئی ٹی انڈسٹری پہ ہم اس ہفتے ذرا فوکس کر رہے ہیں. نصیر صاحب, ہم لوگوں نے بریک پہ جانے سے پہلے ذرا بات کی تھی کہ بیکاز انفوٹیک انٹرنیشنلی بھی کافی ریکگنائزڈ ہے, پرسیپشن کیا ہے؟ اگر جیسے آپ آئی بی ایم کے ساتھ آپ لوگ کے کلوز لنکس تھے, کافی انٹرنیشنل ایسی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ تھے, تو ان کو نظر آتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ, وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کام, اور ایسی کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں انٹرنیشنل ارینا میں, اور پاکستان کے لیے وہ آمدنی, اضافی آمدنی لے کے آ سکتی ہیں. جی طاہا, بالکل. ہر گلوبل ٹیکنالوجی کمپنی کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنا بزنس گرو کرے اور یہاں سے فائدہ اٹھائے, جو کہ چیپ لیبر ہے یا ٹیلنٹ ہے, کمپیٹیٹیو ٹیلنٹ ہے. لیٹس ناٹ پٹ دا ورڈ چیپ, کمپیٹیٹیو ٹیلنٹ ہے. آپ دیکھیں کمپنیز لائک آئی بی ایم, مائکروسافٹ, اوریکل, سسکو, مطلب کہ درجنوں کمپنیاں ہیں جو گلوبل ٹیکنالوجی لیڈر ہیں, وہ اپنے آپریشنز یہاں پہ مستقل بڑھا رہے ہیں. جو یہ نیگیٹیوٹی پریویل کر رہی ہے اس کے باوجود بھی, اور وہ ماشاءاللہ دوز آر بینگ رن بائی پاکستانی انڈیویجولز, لیڈرز. جیسے آئی بی ایم میں دیکھ لیں آپ, ہمایوں ہیں, تو وہ کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں. اچھا, کمپنیز کا پاکستان کے ساتھ بزنس کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرسیپشن ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جا کے ان کو اپنے رسک کیلکولیٹ کرنے پڑتے ہیں, تو وہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ان کے پروجیکٹس اگر ڈیلے ہوں گے, یا آنے جانے میں لوگوں کی لاجسٹکس میں اگر مسئلہ ہوگا, یا وہ نہیں آ پائیں گے یا ہمارے لوگ نہیں جا پائیں گے کسی ایسی مارکیٹ میں. فار ایگزامپل یو ایس کے ساتھ یہ باٹل نیک ہو سکتی ہے کہ یو ایس کے اوپر ٹریول ایڈوائزری ہے ان کو. پاکستانی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں, اگر کوئی پروجیکٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں یو ایس, تو وہ ایک ویزے کا ہوتا ہے کہ ملے گا نہیں پروسیس ہوتا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے رسک جو ہے نا وہ باٹل نیک بنتے ہیں ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے ہماری اس میں. کیونکہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں, ابھی یہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی بریک کے دوران, کہ یہی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی بزنسز اور پاکستانی انٹرپرینورز ایکسپینڈ کرنے سے گھبراتے ہیں, گروتھ لانے سے کمپنی میں گھبراتے ہیں. نہیں, یہ ایک وجہ ضرور ہے, لیکن یہ خالی یہی وجہ نہیں, یہی وجہ تو نہیں ہے. ایک تو ہماری اپنی کلچرل بیریئرز ہیں. آپ دیکھ لیں, یہ آئی ٹی میں ہی نہیں ہے, دوسرے انجینئرنگ انٹرپرائزز ہیں, آٹوموٹیو ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, ٹیکسٹائلز ہیں, وہ اتنی بڑی انٹرپرائزز بن ہی نہیں سکی یہاں پہ. وہ کلچرل ایشوز ہیں ہمارے, کہ وہ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کا کلچر نہیں ہے, آئی پی اوز کا کلچر نہیں ہے, کولیبوریشن کا بڑا لمیٹڈ وہ کلچر ہے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو چار کمپنیز مل کے جو ہے نا وہ کر لیں. تو وہ والے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کمپنیز کے سائزز بڑے نہیں ہو رہے ہمارے ہاں, اور ایونچولی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں جس طرح انڈیا میں جو کمپنیز ہیں 50,000, 60,000, 30,000. کیونکہ وہی, سوری میں آپ کٹ کرنا سی صاحب, بات وہی ڈاکیومنٹیشن کی آ جاتی ہے. ہمارے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے جہاں تک مرجرز, ایکوزیشنز اور لا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ایز سیٹ بائی دا کانسٹیٹیوشن یا دا کورٹس, ہم لوگ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے باہر والوں کو خوف آتا ہے کہ کیا پتہ پلٹ کے نکل جائیں. نہیں, یہاں پہ بھی ہوتا ہے. ان کے خوف یہ نہیں ہے. وہ یہ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو جو بڑی آرگنائزیشنز یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, جو کہ آف کورس جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی گرو کرنا, آرگینیکلی تو سارے گرو کر رہے ہیں ایک جو لینئر پیس کے اوپر, جو 20%, 25%, 30% ایئر آن ایئر ہر کمپنی گرو کر سکتی ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں ہم. جو اسٹریٹجک گروتھ ہے 100%, 50%, 150% ایئر آن ایئر, وہ ہوتی ہے مرجرز اینڈ ایکوزیشن. 3 چھوٹی کمپنیاں مل کے بڑی بن جائیں, یا ایک بڑی کمپنی 4 بڑی کمپنیوں, چھوٹی کمپنیوں کو خرید کے ایک دم سے بڑی ہو جائے. یہ والے نہیں ہیں. اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کنڈیوسو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ہاں. جو لیگل سٹرکچر ہیں وہ نہیں ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. انڈیویجولی ہو رہا ہے لیکن وہ بہت کم ہو رہا ہے ایز اپوز ٹو دی ادر ڈیولپنگ نیشنز, انڈیا میں, چائنا میں. ایگزیکٹلی, وہ اوبویسلی نیکسٹ لیول کی طرف وہ تو بڑھ چکے ہیں بیکاز گورنمنٹ کا انٹرسٹ بھی رہا ہے. لیکن جہاں تک فوکس ایکسپورٹس پر ہے, آئی ٹی بیسڈ ایکسپورٹس, پاکستان ابھی اور مزید بہتر کر سکتا ہے. اور کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے؟ کوئی ایک فگر ہے, کوئی ایسی کوئی پالیسی تو خیر نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی ویب سائٹ جہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں
کہ کتنی ایکسپورٹس پاکستان اپنے آئی ٹی بیسڈ سولوشنز یا پروڈکٹس باہر بھیج رہا ہے؟ لیکن تاہا اس میں کوئی اسٹرکچرڈ تو کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، مطلب کہ ہیں آرگنائزیشن لیکن ان کو جو کرنا چاہیے اسٹیٹسٹکس ایکوریٹ ڈیٹا وہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دیر از نو بڈی ٹو بی بلیمڈ ادر دین آر سیلس کہ ہمارے اپنے ہی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس میں کچھ ایفرٹ ہو رہی ہے، پاشا پی صاحب ہم انڈسٹری مل کے کچھ کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ اگلے کچھ مہینوں کے اندر اندر اس کو ایکوریٹ کر لیں ڈیٹا کو، اور اس کی بیسس پہ سو دیٹ وی ہیو سم فنڈامنٹل ڈیٹا جس کے اوپر ہم کچھ پلان کر سکیں گے ہم اس وقت کہاں پہ ہیں اور ہمیں کیسے آگے جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے. تو وہ ایسی فگر ہے نہیں ہے کوئی. آئی مین ویریس فگرز فلوٹ اراؤنڈ اینی ویئر بٹوین $1 billion to $3 billion، لیکن اس میں آئی تھنک بہت مکس بھی ہے، ڈومیسٹک بھی ہے، اس میں انڈاکومنٹڈ بھی ہے، جو فری لانسرز کرتے ہیں جو کہ کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا وہ بھی ہے، بٹ اتنی ڈسکریجنگ فگر نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے ود ان ایئرس. اس کے لیے فوکس چاہیے، اسٹرکچر، ہاں کوئی لیڈ چاہیے، اور وہ لیڈ پولیٹیکل گورنمنٹ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کہ ان کو اگر دیکھیں فائنانس منسٹر کے کان میں اگر یہ پڑ جائے کہ $5 billion کٹی میں ایک دم سے ایڈ ہو سکتا ہے ود ان فیو ایئرس، وچ مینس کہ ٹوٹل ایکسپورٹ کا 20% 18% امیڈیٹلی انہانس ہو سکتا ہے. کیا اس کے لیے کوئی انپٹ نہیں چاہیے؟ بندے ہیں ہمارے پاس، تھوڑا سا انویسٹ کرنا ہے، ایک پالیسی بنانی ہے، تو فریم ورک بنانا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. ہو سکتا ہے شاید ان کا فائدہ نہ ہو، یہ بھی خیر ایونچولی انہی کا فائدہ ہے. دیکھیں اسٹار کس کو لگنے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی بھی گورنمنٹ میں کوئی فائنانس منسٹر آتا ہے اور اگر وہ 3 سال کے اندر اپنی ایکسپورٹس کو نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ میں اگر وہ $4-5 billion کا اضافہ کر دیتا ہے تو آئی تھنک نام انہی کا بڑھنا ہے. ون شوڈ بی ٹریٹڈ ہیرو کہ دیکھیں جی کیا کام کیا. لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، بہت بڑی فائنینشیل کمٹمنٹ نہیں چاہیے. اس کے لیے تھوڑا سے اسٹینڈرڈ ریز کرنے یونیورسٹیز کے، وہاں پہ کیپیسٹی بڑھانی ہے سو دیٹ دی پروڈکٹس کمنگ آؤٹ آف یونیورسٹیز آر پروڈکٹیو فرام ڈے ون. ایک نذیر صاحب بریک لوں گا، پھر بریک کے بعد تھوڑی سی اور ایکسپورٹس پہ ہی مجھے بات کرنی ہے کہ پاکستان ابھی کن کن کنٹریز سے، اوبیسلی انڈیا تو کافی نیکسٹ لیول تک پہنچ چکا ہے ایز فار ایز دا آئی ٹی انڈسٹری از کنسرن، لیکن پاکستان ایکسپورٹس اینڈ آئی ٹی انڈسٹری ان چیزوں پہ ہی میں فوکس رکھوں گا. بریک کے بعد نذیر صاحب سے یہ جو ڈسکشن چل رہا ہے ہمارا آئی ٹی انڈسٹری پہ، جو ویکنیس ہے، پروز اینڈ کونز آف دی آئی ٹی انڈسٹری آف پاکستان، اس پہ ڈسکشن جاری رہے گا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.